اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمقتدی یکتفی بالتحمید، یہاں سے ہے نا، والمقتدی یکتفی بالتحمید ثم کبر خارا للسجود ثم وضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ وسجد بانفہ وجبہتہ مطمئنا مسبحا ثلاثا۔ یہاں سے ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اطمینان سے رکوع کرے اور رکوع کرنے کے بعد اپنے سر کو اطمینان سے اٹھائے اور پھر کہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، او اماماً او منفرداً، امام ہو یا منفرد ہو، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں کہے گا۔ منفرد جو تنہا نماز پڑھتے ہیں وہ تو دونوں کہتے ہی ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، لیکن امام صاحب صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ان کے لیے صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے، لیکن تحمید بھی کہہ لے، یعنی ربنا ولک الحمد بھی کہہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کہہ لے تو بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مقتدی ہے تو یکتفی بالتحمید، اور مقتدی تحمید پر اکتفا کرے، یعنی صرف ربنا لک الحمد کہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم کبر خارا للسجود، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجود کرے، یا پھر کیا پھر سجود کے لیے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے۔ ثم وضع رکبتیہ، اب سجدہ میں جب جائے تو پھر اپنے دونوں گھٹنے کو رکھے، پھر اپنے گھٹنے کو رکھے، ثم یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے، ثم وجہہ بین کفیہ، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اپنا چہرہ رکھے، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، وسجد بانفہ وجبہتہ مطمئنا، پھر اطمینان کے ساتھ ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے، پھر اطمینان سے ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرے، مسبحا ثلاثا، 3 بار تسبیحات پڑھے، 3 بار ہے نا، یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وذالک ادناہ، یہ اس کا ادنا درجہ ہے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد، جتنا زیادہ لمبا سجدہ کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو طریقہ سمجھ میں آ گیا، یہی طریقے سے ہم سجدہ کرتے ہی ہیں، پہلے گھٹنا ٹیکتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرتے ہیں، ناک بھی لگاتے ہیں، پیشانی بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے واجبات نماز میں پڑھا، ناک اور پیشانی دونوں کا لگانا واجب ہے۔ ترجمہ ہو گیا، وَجَافَا بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ وَعَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ فِي غَيْرِ زَحْمَةٍ مُوَجِّهًا أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ۔ ہیں آپ لوگ؟
اچھا پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وہ جافا بطنہ، جافا کا مطلب جدا رکھے، اب بطن کا معنی پیٹ، اور فخذ کا معنی ران، اور عدد کا معنی زانو ہے نا، پہلو زانو، ان ابت، ابت کا معنی بغل، فی غیر زحمت، بغیر زحمت کے، بغیر تکلیف دیے، تو آپ کہیں گے اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے جدا رکھے، اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے، اور اپنے بازوؤں کو بغل سے جدا رکھے۔ اب بغل سے جدا رکھنے کا مطلب پہلوؤں سے دور رکھے، پہلوؤں سے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے، فی غیر زحمت، دوسرے کو تکلیف دیے بغیر، دوسرے کو، ہاں صف میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں اگر اس طرح آپ سجدہ کریں گے، ہم سجدہ کریں گے کہ پیٹ کو رانوں سے جدا رکھیں گے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھیں گے، تو صف میں جو اور دوسرے لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اگر ان کو تکلیف ہو تو پھر بازوؤں کو سمیٹ لینا ہے نا۔ موجہن اصابع یدیہ ورجلہ نحو القبلہ، اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے، ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ طرف ہو، پیر کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہو، ادھر ادھر پیر نہ پھیلا دیں۔ والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذیها، یہ تو محترم لوگوں کا مسئلہ ہوا، محترمات کیسے نماز پڑھیں گی؟ تو کہتے ہیں والمرأة تخفض، والمرأة تخفض، اور عورت جھک کر، عورت جھک کر اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لے، تلزق کا معنی تھا سمیٹنا، ملانا، تخفض کا معنی جھکنا، اور عورت جھک کر اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا لے۔ بحمدہ تعالیٰ آپ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، سمٹ کر نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، اسی میں سطر زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے۔ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مُطْمَئِنًّا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے، دونوں سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھے؟ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہوئے، مطمئناً، اطمینان کے ساتھ، مطلب اطمینان سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے۔ اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھے، ٹھیک ہے، ترجمہ آ جائے گا نا۔ ثم کبرا، پھر اللہ اکبر کہے، وسجدہ مطمئنا، اور اطمینان سے سجدہ کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہی نہ کرتے ہم لوگ، نماز میں 2 سجدے ہیں، پہلے سجدہ میں گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 مرتبہ تسبیح پڑھے کم سے کم، پھر بیٹھیں گے اطمینان کے ساتھ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دوسرا سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ کریں گے۔ وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا، اور اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، اس میں 3 مرتبہ وَجَافَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَابْدَى عَضُدَيْهِ، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے جدا رکھے،
اور اپنے بازوؤں کو پھیلائے، اپنے بازوؤں کو، یعنی ابدا کا معنی ظاہر کرنا، ابدا کا معنی پھیلانا، ظاہر کرنا، پھیلائے، ظاہر کرے۔ ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الارض بيديه وبلا قعود۔ آپا محترماؤ، ثم رفع رأسه، پھر اپنے سر کو اٹھائے، مکبرن، تکبیر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو، للنہود، اٹھنے کے لیے، للنہود، اٹھنے کے لیے، جب دوسرا سجدہ کر لیے تب اٹھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھا لے، للنہود، اٹھنے کے لیے، بلا اعتماد، بلا، کیا کریں گے؟ زمین پر ٹیک لگائے بغیر، بلا اعتماد علی الارض بیدیہ، زمین پر ٹیک لگائے بغیر، وہ بلا قعود، اور بیٹھے بغیر، اور بیٹھے، ایک ایک مطلب عبارت والا ترجمہ، لفظی ترجمہ ایک طرف سے، بلا اعتماد علی الارض بیدیہ ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر اعتماد کیے بغیر، ٹیک لگائے بغیر، وہ بلا قعود، اور بیٹھے، جب دوسرے سجدہ سے کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ والرکعۃ الثانیۃ کالأولی، اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، جس طرح پہلی رکعت کی ترتیب آپ پڑھے، طریقہ پڑھے، ویسی دوسری رکعت ہے، الا انہ لا یصنی ولا یتعوذ، ہاں مگر اس میں ثنا نہ پڑھے اور تعوذ نہ پڑھے، اس میں ثنا نہ پڑھے، اور یعنی دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے، نماز شروع کرنا ہے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اب دوسری رکعت میں اور سورت کے شروع میں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاۃ، ولا یسن کا مطلب سنت نہیں ہے، ولا یسن کا مطلب سنت نہیں ہے، رفع الیدین دونوں ہاتھ کا اٹھانا، دونوں ہاتھ کا، الا مگر، عند افتتاح کل صلاۃ مگر ہر نماز کے شروع کرنے کے وقت، مگر ہر نماز کے، اب اگر اس کا سلیس ترجمہ لگائیں، صرف ہر نماز کے شروع کرنے کے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، اٹھانا سنت ہے محترماؤ۔ جب تکبیر تحریمہ باندھیں گے تب اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ باندھ لیں گے۔ ہم احناف کے یہاں حنفی المسلک میں رفع یدین نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھ لینا ہے۔ احناف کے علاوہ شوافی کے یہاں غیر مقلد وغیرہ، اہل خبیث وغیرہ وہ کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اڑتے ہیں تو اللہ ہاتھ جھاڑتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف ہر نماز کے شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ صفحہ پلٹیے۔ اچھا پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَعِنْدَ تکبیر القنوت فی الوتر، اور وطر میں دعائے قنوت کی تکبیر کے وقت،
اور وطر میں تکبیر قنوت کہتے وقت، وہ تکبیرات الزوائد فی العیدین، اور عیدین میں تکبیرات زوائد کے وقت، اور عیدین میں زائد تکبیرات کہنے کے وقت، یعنی ہر نماز کے شروع میں ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، اور وطر میں قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ بلند کرنا ہے، اور عیدین میں زائد تکبیرات کہنے کے وقت بس۔ وحینا، اور اچھا پھر آگے اور ہے، وحینا یرل کعبۃ، اور جس وقت کعبہ شریف کو دیکھے، یا کہیے کعبۃ اللہ کی زیارت کے وقت، کعبۃ اللہ کی، وحینا یستلم الحجر الاسود، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت، حجر اسود کو جی جب وہاں پہنچتے ہیں خوش نصیب بندے تو حجر اسود کو چومتے ہیں۔ مسئلہ ہے اگر چوم سکے تو ہاتھوں کو لگا کر بوسہ دے، نہ ہو سکے تو جو لوگ اس پر ہاتھ لگائے ان کے پیٹھ کو ہاتھ لگا دے، اگر ایسا بھی نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے چوم لے، لکڑی وغیرہ سے ہو تو لکڑی وغیرہ کے ذریعے کرے، سبحان اللہ، اس کو بوسہ دینا ہے نا۔ حجر اسود کو نسبت ہے میرے سرکار سے، ورنہ پتھر کو یوں چومتا کون ہے، جنتی پتھر ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے حجر اسود۔ بہرحال وحینا یقوم علی الصفا والمروہ، اور صفا مروہ پر قیام کے وقت، صفا مروہ پر قیام کے وقت، جب صفا مروہ پہ رکے تو ہاتھوں کو بلند کرے۔ وعند الوقوف بعرفہ و مزدلفہ، عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت، عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت، ٹھہرتے وقت وہاں بھی ہاتھوں کو بلند کرے۔ وبعد رمی الجمرۃ الاولی والوسطی، اور جمرہ اولا اور وسطی میں رمی کے بعد، رمی کا مطلب پتھر مارنا، کنکریاں مارنا، جمرہ اولا اور وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد، بولیے جمرہ اولا اور وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد۔ وعند التسبیح عقب الصلاوات، اور ہر نماز کے بعد تسبیح کہنے کے وقت، ہر نماز کے بعد والی تسبیح، اچھا آگے کی عبارت نہیں پڑھے، وعند التسبیح عقب الصلاوات واذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه، اچھا وہ بات تو الگ ہو گئی۔ اور ہر نماز کے بعد تسبیح کہنے کے وقت، کہاں سو گئے؟ ہر نماز کے بعد، تمام نمازوں کے بعد والی تسبیحات کے وقت۔ وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور مرد جب دوسری رکعت کے دونوں سجدہ سے فارغ ہو جائے، بولیے، اور مرد جب دوسری رکعت کی دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے، افترش رجلہ الیسریٰ، تو اپنا بایاں پیر بچھا دے، اپنا بایاں پاؤں، وجلس علیہ، اور اس پر بیٹھ جائے، ونصب یمناہ، اور دائنا پیر نصب کر دے، یعنی کھڑا کر دے، کھڑا، والمرأۃ تتورک، اور عورت تورک کرے، عورت کیا کرے؟
तवरुक का माना आपको बताया था कभी? हाँ, एक लाइन छूट गई? अरे बापू, ओ अच्छा अच्छा, वो जलसा आले उस पर बैठ जाओ, वरना सवा युम ना हो, और अपना दाहिना पैर सीधा कर दे, खड़ा कर दे। वो वज्जह असाबिअह नहवल किबला, और अपनी उंगलियों को किबला रुख कर दे, अपनी उंगलियों को किबला रुख कर दे। वो वदअ यदैहि अला फख्ज़ैहि, और अपने हाथों को अपने रानों पर रखे। वो बसता असाबिअहु, और अपनी उंगलियों को बिछा दे, और अपनी उंगलियों को, बोलिए ना, अपनी उंगलियों को बिछा दे। वल मरअतु ततवर्रकु, और औरत तवर्रुक करे। तवर्रुक का माना आपको पहले बताया था, क्या है? यानी दोनों पैर, बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से निकाल दे, और दोनों पैर दाहिने साइड में निकाल दे। इससे पहले तवर्रुक का माना, यानी औरत, आप मोहतरमात जो नमाज पढ़ते हैं ना, जब आप लोग बैठते हैं अत्तहियात पढ़ने के लिए, तो जिस तरीक़ा से आप बैठते हैं उसी तरीक़ा को तवर्रुक, यानी सुरीन पर बैठकर बाएं पैर को दाएं रान के नीचे से निकालकर दोनों पांव दाएं तरफ निकाल दे। इसी को क्या कहते हैं? तवर्रुक कहते हैं। चलिए यहीं तक सबक रहने देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारका व तआला। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।